لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، حمد و ثناء کے بعد رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کے اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دین کی باتیں سننے کے خاطر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک عظیم الشان مہینہ عطا کیا۔ اگلی امتوں کو روزے تو ملے لیکن اس شکل میں نہیں ملے۔ ایک مکمل مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ فرض قرار دیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عموماً ہم یہ بات کہتے اور سنتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر فضیلت کی بات یہ ہے کہ قیام اللیل کیا جائے۔ اس مہینے میں صدقے اور خیرات کے کام بہت بڑھ چڑھ کر کیے جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اسی مہینے میں ہم اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں اور ان کی اہمیت ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، جو اصل نقطہ ہے اس نقطے سے ہم غافل ہیں۔ جو اصل کانسیپٹ ہے اس مہینے کا، اس کانسیپٹ کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں رمضان کے مہینے میں بھی تقریباً ویسی ہیں جیسے غیر رمضان میں ہوتی تھی، الا ماشاء اللہ، یا اگر کچھ فرق ہے تو تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جو رمضان کا مہینہ جس مقصد کے لیے امت محمدیہ کو عطا کیا گیا تھا، اس مقصد سے غافل ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر وہ تبدیلی نظر نہیں آتی جس تبدیلی کی طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت جابر نے بتلایا تھا کہ رمضان کا مہینہ اور غیر رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کی زندگی واضح طور پر بتلاتا ہے۔ ہماری صبح و شام، ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، کام رہنا سہنا، ہمارا سلوک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ پڑوسی کے ساتھ، ہمارا معاملہ غیر مسلمان کے ساتھ، ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہماری اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں ہم ساری باتیں شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے یہ میں غصے میں آ گیا، بیوی کو
بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، بیوی کے ساتھ ہمیں بد کلامی کی، بچوں کو مار دیا، پڑوسی کے ساتھ لڑائی لڑ لی، اور یہ کیا اور وہ کیا. لیکن رمضان میں بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں. ذرا سا کچھ بیوی سے اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو ہم طوفان مچا دیتے ہیں. بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ان کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہوتا ہے. پڑوسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا رمضان کے مہینے میں کیسا معاملہ ہوتا ہے. مسجد کے اندر ایک مصلی آپ کے بغل میں ہے، اس کے ساتھ کوئی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا ریاکشن کیسے ہوتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دراصل رمضان کے کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ ذاریات کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظ یہ اتنا وسیع ہے. خلاصے کے طور پر اگر ہم یہ کہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینے اور مرنے کو عبادت کہتے ہیں. ہماری زبان، ہماری بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، دیکھنا سننا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری صبح سے شروع ہوتی ہے زندگی رات تک، اور پوری رات سے پھر صبح تک، پوری کی پوری یہ 24 گھنٹے کی روٹین اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور گزرے تو اس کو کہتے ہیں عبادت. اور ہم عبد پیدا کیے گئے ہیں، ہم بندے ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو رب کی مرضی سے آئے ہیں، اور رب کی دنیا میں ہیں، اور رب کی نعمتوں سے مالا مال ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے ڈھانچے کے اندر دیکھا نہیں ہے؟ اپنے جسم کے اندر دیکھو. افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری آنکھ کا تصور کرو. ابھی ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، صحیح دیکھ نہیں پاتا ہوں. ذرا ان سے پوچھو کہ آنکھ کی کتنی اہمیت ہے، روشنی کی کتنی اہمیت ہے. ذرا اس شخص سے پوچھو جس کا دل مریض ہے، جس کا دل خراب ہے، جس کے دل کی رگیں بند ہو چکی ہیں. ذرا اس شخص سے پوچھو جس کو طرح طرح کی بیماریوں نے لپیٹ رکھا ہے. کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی سپر پاور طاقت ہے کہ آپ کی بینائی کو لوٹا سکے، آپ کو مرنے سے بچا سکے؟ نہیں. وہ واحد ذات ہے جس نے پاری دنیا کو پیدا کیا. وہ خالق ہے، کل ہے، وہ رب کائنات ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرواتا ہے اور مغرب میں غروب کرواتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو سورج کو روک لے، مشرق سے طلوع نہ کروائے، بلکہ وہ اپنی سپر پاور طاقت کے ذریعے سے مغرب سے سورج کو طلوع کروا سکے؟ ممکن نہیں ہے. دن کو روک لے، رات کو آنے نہ دے، کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے؟ نہیں ہے. وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس خالق کائنات کی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطاعت کے لیے ہمیں بھیجا ہے. آپ یو کے اندر کار چلانا چاہتے ہیں، ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی شخص چاہے کہ وہ کار ڈرائیو کرے؟ نہیں کر سکتا ہے. جیسے چاہے گاڑی چلائے نہیں چلا سکتا ہے. اس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق گاڑی نہیں چلا سکتا. جہاں چاہے رائٹ ٹرن نہیں کر سکتا، جہاں چاہے لیفٹ ٹرن نہیں کر سکتا، جہاں چاہے یو ٹرن نہیں کر سکتا ہے. جتنی مرضی چاہے اپنی گاڑی نہیں چلا سکتا، جتنی اسپیڈ میں چاہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. اس کو بتلایا گیا ہے کہ تم یو کے میں رہتے ہو، یو کے کا قانون یہ ہے
تمہیں اس سڑک پہ اتنی رفتار میں گاڑی چلانی ہوگی, تمہیں اس سڑک پہ رائٹ ٹرن مڑنا نہیں ہوگا, اس سڑک پہ تم لیفٹ ٹرن نہیں مڑ سکتے ہو, اس سڑک پہ تم یو ٹرن نہیں کر سکتے ہو. اس کے مطابق تمہیں اپنی ڈرائیونگ کو کرنی ہوگی. بعینہ میرے بھائی اور بزرگوں, اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایک حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, اس حد کے اندر ہمیں رہنا ہے. اور یہی بات بتلانے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کرا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اگلی امتوں پہ فرض قرار دیے گئے تھے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم اس دنیا میں ایسی زندگی گزار سکو جس کا مطالبہ تمہارے رب نے کیا ہے. تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق تمہیں اس دنیا کے اندر جینا ہے اور مرنا ہے. تمہیں اپنی دن کو اور تمہاری اپنی راتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے, گزارنا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم جو چاہے وہ اس دنیا کے اندر کر نہیں سکتے ہو. تمہارے لیے حلال بنایا گیا ہے, تمہارے لیے حرام بنایا گیا ہے, تمہارے لیے کچھ چیزیں درست قرار دی گئی ہیں, کچھ چیزیں منع کر دی گئی ہیں, اور تمہیں کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تمہیں کچھ چیزیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تمہارے سامنے اوامر ہے, تمہارے سامنے نواہی ہیں. انہیں ملحوظ خاطر رکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, ایک شخص اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دے, وہی شخص کامیاب ہے. اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اپنی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے, اور عبادت یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. روزہ اسی عبادت کی تیاری میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ نماز فرض قرار دی, حج فرض قرار دیا, زکوٰۃ فرض قرار دی. نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے, زکوٰۃ کی اپنی جگہ اہمیت ہے, حج کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن روزہ ایک ایسی جامع عبادت ہے, اور پورے ایک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے. روزہ رہ رہ کر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے, رہ رہ کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو, تم آزاد نہیں ہو, تم ایک حد کے اندر ہو, تمہیں ایک حد کے اندر رہنا ہے. کیوں؟ روزے کے اندر ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں؟ نہیں. عام دنوں کے اندر کھانا ہمارے لیے حلال, پینا ہمارے لیے حلال, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے حالت میں ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیا. ہم سحری میں اٹھتے ہیں, سحری سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن غروب آفتاب تک ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے نہیں ڈالتے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ روزے کے ذریعے 30 دن ہمیں بار 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 یہ سبق پڑھانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ مشق کرانا چاہتے ہیں. غیر رمضان میں بھی میں وہی پروردگار ہوں, وہی خالق ہوں, وہی مالک ہوں جس کے حکم پر تم رمضان میں ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتے ہو. سال کے 11 مہینے میں میرے یہ احکام ہیں, تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. روزہ ہمیں اس ٹریننگ کے لیے عطا کیا گیا, اس مشق کے لیے عطا کیا گیا. روزہ ہمیں اس فریضے کی یاد دہانی کے لیے عطا کیا گیا. یہ بات بتلانے کے لیے روزہ فرض قرار دیا گیا کہ ایک ذات ہے, ایک خالق ہے, ایک مالک ہے تمہارا, جس کی یہ دنیا ہے, جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. دنیا میں کوئی شخص چاہے کہ وہ نہ مرے, کیا وہ یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. دنیا کے پاس
بڑے سے بڑا شخص، بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ، وہ چاہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو جمع کر کے اپنی ذات کو موت سے بچا لے، ایسا ممکن نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے. اگر تم اچھے تھے، تم عبد بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے تھے، تو تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں جنتوں سے سرفراز کیا جائے گا، جنتوں میں تمہیں داخلہ ملے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک شخص اس کانسیپٹ کو سمجھ کر روزہ رکھتا ہے، وہ بالکل نرم موم کی طرح ہو جائے گا. کسی سے گفتگو کرتے ہوئے احترام کے ساتھ گفتگو کرے گا. اس کا کان روزہ رکھے گا، اس کی آنکھ روزہ رکھے گی، اس کی زبان روزہ رکھے گی. وہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے ڈرے گا، خوف کھائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا. کیا روزہ رکھ کر ہم روزے کے کانسیپٹ کو سمجھ کر، رمضان کے مقصد کو سمجھ کر ہم اپنی رمضان کے دن اور راتیں ایسے گزارتے ہیں؟ جو لوگ ایسے گزارتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. انہوں نے رمضان کے کانسیپٹ کو سمجھا، انہوں نے رمضان کے کانسیپٹ کو سمجھا، انہوں نے روزے کو کانسیپٹ کو سمجھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو حکیم ہے اس کی بات کو سمجھی اور اس کی بات کو سمجھ کر انہوں نے عمل کیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. جو لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھے بغیر روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، لڑائی بھی لڑتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، اپنے آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے کان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کا روزہ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کے بدلے میں انہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملنے والا ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھ کر، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا چھوڑے نہیں، اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھے. اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کیا ملنا ہے؟ وہ رحیم و کریم ہے، وہ شفیق ہے. تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہے، تمہیں یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے، تمہیں تیار کروانا چاہتا ہے اس بات کے لیے کہ تم روزے میں حلال چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچائے رکھ رہے ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بدرجے اولا تمہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. خدارا تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان کبھی جھوٹ نہ بولے، تمہاری تجارت میں کبھی تم دھوکہ دینے والے نہ بنو. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے. اور جو اس کانسیپٹ کو سمجھ کر روزہ رکھتا ہے وہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص اس کانسیپٹ کو سمجھ کر ایسا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ اس کے سارے اگلے گناہ معاف کر دیتے. اور پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی ہے کہ کلو عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف. ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کے 700 گنا تک دیتے ہیں اس کے اخلاص کی بدولت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، گن کر نہیں دوں گا. فانہ لی،
انا اجزی بھی، اور میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، جتنا چاہے دوں گا. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدع طعامہ و شرابہ من اجلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، یعنی میرے کہنے کی بدولت. یعنی اللہ کے حکم پر اتنے لمبے روزے ہم رکھتے ہیں، بوڑھے بھی روزے رکھتے ہیں، جوان بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلہ دینے کے وقت کہ میرے لیے بندے نے یہ کھانا پینا چھوڑا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں بدلہ دوں گا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث، دوسری ہجری کے، اور جن کی حدیثیں متفق علیہ، جن کی روایت پر اجماع ہے کہ یہ درست روایت کرتے ہیں، یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندے ان کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، حساب کتاب ہوگا. بہت سارے لوگ، مسلم شریف کی جیسے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں سے کہ تم لوگ جانتے ہیں کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ ظاہری معنی یہی تھا، من لا دینار لہو من لا درہم لہو، جن کے پاس درہم نہیں ہے، جن کے پاس دینار نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، وہی مفلس ہے، وہی کنگال ہے، وہی فقیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے، نماز کے ساتھ آئے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے، صدقے کے ساتھ آئے، لیکن فقط شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، بہت ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق تکلیف دی ہوگی، کسی کے زمین ہڑپا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہی نمٹائیں گے. وہ بندہ جو ساری نیکیاں لے کے آیا تھا، دوسرے لوگ اپنا حق مانگیں گے، اس بندے کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی. پوری نیکیاں، تہجد پڑھا ہوگا، کئی قرآن ختم کیا ہوگا، ہر نماز پڑھتا ہوگا، ساری نیکیاں لے کے گیا، لیکن اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کا سلوک بندوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اپنے والدین کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھا. بڑے ظلم اس نے کیے تھے، بڑے دھوکے دیے تھے. دنیا میں اس کے پاس روب تھا، دبدبا تھا، طاقت تھی، قوت تھی، اس نے اس طاقت کے بل بوتے پہ دوسروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا. جب قیامت کے دن وہ پہنچے گا، سب برابر ہوں گے اللہ کے دربار میں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک کمزور شخص، بالکل غریب، ناتواں، اس پہ بڑے ظلم کسی نے ڈھائے تھے، وہ آئے گا اللہ کے دربار میں فریاد لے کر، میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں لے کر اس کو دے دیں گے، اس کی جھولی نیکیوں سے خالی ہو جائے گی. پھر جب اور لوگ آئیں گے اس کے پاس نیکیاں نہیں، تو دوسروں کے گناہ اس کے جھولی میں ڈال دیے جائیں گے. اب عنقریب یہ شخص جہنم میں جھونکا جانے والا ہوگا، لیکن روزہ سفارش بن کر آئے گا، روزہ سفارش بن کے آئے گا. جیسے ایک حدیث میں بتلایا گیا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس نے اعلان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس نے وعدہ کیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں بدلہ دوں گا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایسے پریشان حال شخص جس کی ساری نیکیاں ختم، دوسروں کے گناہ بھی اس کے کاندھے پہ ڈال دیے گئے، اگر اس نے اس حقیقی معنی میں اس روزے کے کانسیپٹ کو سمجھ کر روزہ رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے روزے کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیں.
اس روزے کے ذریعے سے, اس رمضان کے ذریعے سے, جہاں ہم نے ایک ٹریننگ حاصل کی وہیں ہمیں یہ بدلہ بھی ملا. اور یہی رمضان کے مہینے کا کانسیپٹ ہے, روزے کا کانسیپٹ ہے میرے بھائی اور بزرگوں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ روزہ ہمیں کامیاب کرے گا آخرت میں جو حقیقی معنی میں روزہ ہوگا. بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی ایک ایک حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہوگا تو یہ روزہ کام آئے گا, ورنہ یہ روزہ نہ ہماری صحیح ٹریننگ کرا سکتا ہے نہ آخرت میں ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں حقیقی معنی میں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی رمضان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. I will ask anybody here to don't understand Urdu. I think everybody understand. Yeah. Jazakallah khair.